اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم۔ سورہ البقرہ یہاں ذو جہتین مسائل کا بیان ہو رہا ہے کہ ان مسائل کے اندر دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت کو دیکھیں تو جواز کی صورت بنتی ہے، اور دوسری جہت کو دیکھیں تو حرمت کی صورت بنتی ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو ذو جہتین ہیں۔ ان میں ان مومنین کو اور ان مسلمانوں کو حکم ہے جو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار شمار کرتے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو ایک ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جو انہوں نے حکم دنیا کے اندر سب کے سامنے ایک حکم کو قبول کرنا ہے اور میدان کے اندر ملت ابراہیمی پر قائم ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور ہمارے حضرت آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا میدان کے اندر ثبوت دینا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، اور ہمارے حضرت آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا، جیسے سورہ توبہ کے اندر آئے گا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اب مومنین کو بھی حکم ہے کہ مشرکین کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، نہ نکاح کرنا مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مشرکہ عورتیں ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے سے پہلے ان کی باتوں پر اعتبار کر کے ان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ ایک ایمان والی باندی خیرٌ بہتر ہے اس مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں بھلی بھی لگتی ہو، اگرچہ وہ تمہیں کیا ہے اچھی بھی لگتی ہو۔ یعنی ایک طرف اس کی خوبصورتی ہو اور دوسری طرف اس کا جاہ و جلال ہو اور مال و متاع والی ہو، لیکن دوسری طرف اگر اس میں شرک کا کیا ہے عیب ہے، تو یہ ایک عیب اس کی ساری خوبیوں پر کیا ہے پانی پھیر دے گا، لہذا تم نے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والو نہ نکاح کرانا اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پہلے حکم دیا کہ تم نے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے ایمان والو، اور اب حکم دیا کہ اپنی عورتوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے نہیں کرانا۔ تم کسی چیز سے بھی ان کی متاثر نہیں ہونا، ان کے جاہ و جلال، ان کا مرتبہ، ان کی بادشاہت، کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو تمہارے ہاں دین سے آگے سبقت لے جائے، بلکہ دین تمہارے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو کہ تم نے دین کو مقدم رکھنا ہے اور اپنی عورتوں کا مشرکوں سے نکاح نہیں کرانا۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ تحقیق ایک مومن غلام بہتر ہے اس مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں کیا ہو پسند بھی ہو۔ ایک مشرک آدمی ہے، وہ تمہیں پسند بھی ہے اور اس کے پاس دنیا کی چیزیں بھی ہیں، وہ تمہیں دنیا کی چیزیں بھی دے سکتا ہے، تو تمہیں غلام سے شادی کر لینا لیکن مشرک سے شادی نہیں کرنا۔ اب یہاں پر دینی غیرت سکھائی گئی ہے کہ تم نے اپنی جو خواہشات ہیں، تمہارے اپنی نفسانی خواہشات ہیں، یہ دنیا کا نفع ہے، اس کو تم نے اس کی ترجیحات کو تم نے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ تم نے اللہ کی توحید کو اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کے نبی کی محبت کو کیا رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے۔ تو دو ٹوک ان سے کہنا ہے کہ ہمارا اور تمہارا راستے جدا جدا ہیں، ہم میاں بیوی ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو عمل ایسے کرتے ہیں جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ کریم کی ذات بلانے والے ہیں
جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بھیجنی ہی ای بتوفیقی، اپنی توفیق کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حسن و جمال اور دنیاوی مال و دولت ہو، اور دوسری طرف مشرک یا مشرکہ کی رفاقت سے اپنے دین کی بربادی کا خطرہ ہو، تو دوسری جہت کو ترجیح دے کر مشرک مرد سے مومنہ کا اور مشرک عورت سے مومن مرد کا نکاح کیا ہے، حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مشرک مرد یا عورت گھر میں آئے گا تو وہ شرک کرے گا، تو یہ چیزیں کیا ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گی، اور آئندہ آنے والی نسلیں کیا ہیں، برباد ہوں گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہاں سے پانچواں ذو جہتین مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ حیض کی حالت کے اندر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ عورت کو جب حیض آ جائے تو اس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو کہہ دیجئے نبی، هُوَ أَذًى، وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو جدا ہو جانا عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ یعنی عورتوں کو جب حیض کا وقت آ جائے، جب ان کے پیریڈز آ جائیں، تو اس کے درمیان میں آپ نے ان سے جدا ہو جانا ہے۔ جدا ہونے سے مراد کیا ہے کہ صرف تم ان سے کیا ہے، صحبت نہیں کر سکتے، باقی ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بوس و کنار وغیرہ سب کے سب کیا ہے، جائز ہیں۔ ہاں، ایسا بندہ کہ جو رمضان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، یا اس کو خطرہ ہے کہ اگر وہ عورت کے قریب ہوگا تو اس وقت بھی وہ کیا ہے، صحبت سے بچ نہیں سکے گا، تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ حرام ہے اس وقت عورت کے ساتھ کیا کرنا، مجامعت کرنا۔ تو وہ کیا کرے، کنارہ کشی اختیار کر لے تاکہ اس کا رمضان کے روزے خراب نہ ہوں، اور اسی طرح اس کا کیا ہے، وہ حرام کام سے بچ جائے۔ اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ وہ کیا ہے، حرام سے بچ جائے گا، تو وہ قریب ہو سکتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو کہہ دیجئے نبی کہ وہ ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جدا ہو جانا عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نہ قریب جانا ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ اس جگہ پر جہاں پر اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ يَطْهُرْنَ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ عورت خود بخود کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، اور تطہرن کا معنی ہوتا ہے خوب پاک ہو جائے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک باریک مسئلہ بیان کیا ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور کم سے کم مدت عورت کی کیا ہے، اپنے ملک کے حساب سے، موسموں کے حساب سے، اور اپنے علاقے کے حساب سے عورتوں کی کیا ہے، اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ، اگر جس عورت کو حیض 10 دن تک آتا ہے، تو 10 دن پر اگر ایک عورت پاک ہوئی ہے تو غسل کے بغیر بھی اس سے کیا ہے، مرد قریب ہو سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ اب حیض کے خون آنے کا اندیشہ اب نہیں ہے۔ لیکن جو کم مدت ہے اس میں اگر کوئی عورت پاک ہوتی ہے تو پاک ہونے کے کیا ہے، یہاں پر تطہرنا مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کہ مبالغہ یہ ہے کہ وہ نہا لے، غسل کر لے، تو اس وقت اس کو کیا ہے، جب خوب پاکی حاصل کر لے گی تو یقین ہو جائے گا کہ اب اس کو حیض نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حتیٰ ترین القصۃ البیضاء، کہ جب بالکل سفید پانی آنا شروع ہو جائے تو اس وقت کیا ہے، حلال طریقے سے اپنی بیوی کے قریب ہو سکتے ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب تم خوب پاک ہو جاؤ، جب وہ خوب پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ، اے مومن اور اے مسلمانوں، ان کے قریب جاؤ، اس وہاں پر جہاں پر اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے، اس
اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ کریم کی ذات پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، اور پاک رہنے والوں کو اللہ کریم پسند کرتے ہیں، کہ جو حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع نہیں کرتے، عورتوں کے قریب نہیں جاتے، پاک رہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ نساؤکم خرص لکم فَأْتُوا خَرْصَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ۔ نساؤکم خرص لکم، عورتیں تمہاری لیے کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا خَرْصَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی کھیتیوں کو، أَنَّا شِئْتُم، جس طریقے سے بھی تم چاہتے ہو۔ یہاں پر علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ عورت کو تشبیہ دی گئی ہے کھیتی کے ساتھ۔ تو کھیتی کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پر بیج لگایا جاتا ہے اور آگے اس سے فصل حاصل کی جاتی ہے، اور عورت کا کھیتی سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے کہ عورت کے قریب وہاں پر جاؤ جہاں سے تمہیں کیا ہو، اللہ کریم اولاد عطا فرمائے۔ تو یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت سے صرف اور صرف پاکی کے دنوں میں وہاں پر ہی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدھر بھی فائدہ اٹھایا تو وہ شریعت نے اس کو کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نساؤکم خرص لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتو خرصکم، آ جاؤ اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم ای کیف شئتم، مرضی تمہاری ہے کہ جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہو، لیکن آنا وہاں پر یہ جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وقدموا لانفسکم، اپنے فائدے کا کام، اپنے لیے کیا ہے، فائدے کے کام کیا ہے، آگے بھیجو۔ یعنی اگر تم اپنی عورتوں سے خرص کے اندر آؤ گے تو تم اپنے لیے نیک اولاد چھوڑ دو گے، اور نیک اولاد تمہاری دنیا اور آخرت کا کیا ہے، ذخیرہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے غیر فطری فعل کیا، اس نے مجھ پر نازل کیے گئے اللہ کے جو احکام ہیں اس کی کیا کی، تکذیب کی۔ تو غیر فطری فعل بالکل بھی نہیں کرنا، اور شریعت اسلامی کے اندر پاکیزہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا ہیں، پسند ہیں۔ جو لوگ بھی غیر مسلموں کو یا ایسے لوگوں کو جو شریعت کے کیا ہیں، جو شریعت کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں تو وہ حد درجے کے کیا ہیں، بدتمیز اور بد کردار اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے کہ جو ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اہل بیت نے اور اصحاب رسول نے ہمیں کیا ہے، دین سکھایا ہے۔ وقدموا لانفسکم پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی عمل صالح آگے بھیجو، تو اس سے کیا ہے کہ جب صحبت کا وقت ہو تو اس وقت اللہ کا نام لینا ہے اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئی ہیں کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اگر اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ پڑھے گا تو وہاں سے جو فرزند عطا ہوگا وہ شیطان کے شر سے کیا ہوگا، محفوظ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، فإن التقوى ملاک الحسنات، کہ تقوی جو ہے یہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ تو جڑ سے آگے درخت بنتا ہے، تنا بنتا ہے، اور آگے اس کا کیا ہے، درخت سے پتے کھلتے ہیں اور شاخیں بنتی ہیں، اور آگے اس کے پھل فروٹ کیا ہے، پھیلتے ہیں۔ تو تمہارے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوا تو تمہارے دل سے کیا ہے، خوشبو والے درخت کیا ہے، پھیلیں گے، اور تم سے آگے خوبیاں ہی خوبیاں کیا ہیں، پھیلیں گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان رکھو اور یہ یقین رکھو دل میں کہ تم نے اس سے ملنا ہے۔ آج شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے تو کل جب اس سے ملو گے تو انشاءاللہ تمہیں کیا ہے، اللہ کریم اچھی بدلے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج غیر شرعی کام کرو گے تو کل جب تم اس سے ملو گے تو تمہیں پھر سزا ملے گی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہے میرے نبی خوشخبریاں دے دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے، ان باتوں کو مانے گا تو اس کو لے کے آئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔